بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، قمر دعا خانے پر خوش آمدید۔ میں حکیم احمد علی قمر آپ کی خدمت میں آج حاضر ہوں بواسیر کا علاج کا نسخہ لے کر۔ بواسیر یقیناً ایک خطرناک مرض ہے، لیکن یہ آج کا نسخہ بواسیر کی چونکہ کافی ساری اقسام ہیں، ان میں سے وہ بواسیر جس میں مسے بن جاتے ہیں، موقع بن جاتے ہیں، مقد پر، پخانے والی جگہ پر، جو اس کے کنارے پر یا پھر اس کے اندرونی سائڈ میں مسے بن جاتے ہیں، ان کا یہ بہترین علاج ہے یہ نسخہ جو ہے، اور اتنا آسان ہے، اور سب سے بڑی بات یہ بہت زیادہ سستا ہے۔ سستا بھی ہے، بنانا بھی آسان ہے، استعمال کرنا بھی آسان ہے، اور فائدے بہت زیادہ ہیں۔ یہ مرض بڑی موذی، بڑی خطرناک قسم کی اور بڑی تکلیف دہ مرض ہوتی ہے۔ بواسیر کے موقع بن جانا، لوگ آپریشن تک کراتے ہیں لیکن وہ پھر بھی مرض سے جان نہیں چھڑا پاتے، دوبارہ پھر اس کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو بہرحال سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مرض، یہ بواسیر یہ ہوتی کس وجہ سے ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، تاکہ اس سے بچا جائے، کہ اس مرض تک ہم پہنچ ہی نہ سکیں، ہم بچے رہیں۔ تو یاد رکھیں، مرض جو بواسیر ہے اس کی بنیادی وجہ ہے پرانی قبض۔ جب بھی قبض زیادہ رہے گی پھر بواسیر کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تو بنیاد ہے قبض، اس سے پرہیز رکھیں۔ جب بھی کوئی معمولی سی بھی قبض کی شکایت ہو، فوراً کوئی نہ کوئی دوائی استعمال کریں اور قبض نہ ہونے دیں، وگرنہ بواسیر کا سامنا جو انتہائی موذی خطرناک مرض ہے اس کو کرنا پڑے گا۔ تو اب آتے ہیں نسخے کی طرف۔ تو اس نسخے میں صرف دو چیزیں ہیں بڑی عام مل جانے والی۔ سب سے پہلی چیز ہے مشک کافور کی ٹکیاں۔ ہر پنساس سٹور سے مل جاتی ہیں بآسانی، اور انتہائی سستی، 5 روپے کی ایک ٹکی، مہنگی سے مہنگی ملے گی نا تو 5 روپے کی ملے گی، تو 10 روپے کی 2 ٹکیاں مل جائیں گی آپ کو۔ تو 2 مشک کافور کی ٹکیاں، جو چھوٹے چھوٹے بنڈل ہوتے ہیں نا، چھوٹی سی پیکٹی کے اندر ہوتی ہیں، تو ایک پیکٹی کے اندر 2 ٹکیاں ہوتی ہیں، تو 2 پیکٹیاں لینی ہیں آپ نے، یعنی کہ 2 ڈبیاں لینی ہیں، اس کے اندر سے 4 ٹکڑے نکلیں گے، وہ چاروں ڈال دینے ہیں۔ ان چاروں کو اچھی طرح پیس لیں کسی بھی چیز میں۔ اور دوسری چیز ہے اس میں سرسوں کا، خالص سرسوں کا تیل، سروں کا تیل 10 گرام، 10 گرام سرسوں کا تیل، اور 2 مشک کافور کی ٹکیاں۔ بنانے کا طریقہ بھی انتہائی آسان ہے، میں بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ آپ نے پہلے مشک کافور کی ٹکیوں کو باریک پیس لینا ہے۔ اب پیسنا ہے ان کو کسی ملائم برتن میں، سٹیل کا، تانبے کا برتن ہو تو بڑی اچھی بات ہے، کایا ہو تو اس سے بھی اچھی بات ہے، وگرنہ کوئی بھی ملائم سٹیل کا برتن ہو، تو سلور میں نہیں، سٹیل کا برتن ہو، اس کے اندر آپ نے اس کو پیس لینا ہے۔ اور پیسنا کسی لوہے کی چیز کے ساتھ نہیں ہے، یعنی کہ جس ڈنڈے سے آپ اس کو پیس رہے ہیں وہ لکڑی کا ہونا چاہیے، کوئی بھی لکڑی ہو اس کے ساتھ آپ نے اس کو پیسنا ہے۔ آگے سے ملائم ڈنڈا ہو لکڑی کا، اس کے ساتھ آپ نے پیسنا شروع کر دینا ہے۔ ملائم برتن کے اندر، سٹیل کے برتن کے اندر آسانی طور سے یہ مل جاتا ہے۔ تو اس کو اتنا باریک کر لیا ہے، اور اس کو آپ نے تیل بھی اس کے اندر مکس کر دیا ہے 10 گرام۔ اب اس کو آپ نے رگڑائی اس کی شروع کرنی ہے، اور اس پہ تھوڑی سی کھپت ہوگی، محنت ہوگی، لیکن فائدہ بہت بڑا ہے۔ تو اتنا آپ نے اس کی رگڑائی اتنی زیادہ کرنی ہے کہ اس کی رنگت گہری سبز ہو جائے، یعنی کہ اتنی سبز ہو جائے کہ دور سے دیکھنے کو یہ کالا نظر آئے۔ میں پھر بتا رہا ہوں کچھ ٹائم لگے گا، اتنی آسانی سے نہیں اور اتنی جلدی بھی نہیں، کچھ ٹائم لگے گا، تھوڑی محنت کرنی پڑے گی۔ بڑی کامیاب چیز ہے، میں سینکڑوں دفعہ خود بنا چکا ہوں، میرے والد صاحب ہزاروں دفعہ، تو بے تحاشا مریضوں کو یہ استعمال کرائی جا چکی ہے، جن کو مسے ہوتے ہیں، بواسیر کے موقع ہوتے ہیں، لاجواب علاج ہے ان کا یہ۔ تو اتنا آپ نے اس کو رگڑائی کرنی ہے کہ اس کی رنگت گہری سبز ہو جائے کہ دور سے کالی نظر آئے۔ ایک تو یہ نشانی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ جب دیکھیں کہ یہ مرم تیار ہوگی ہے، تو آپ نے اس کے اندر انگلی لگانی ہے، تھوڑا سا اس کو یوں چیک کرنا ہے، مکھن کی طرح ملائم بن گئی ہے تو دوائی تیار ہے۔ اگر اس پہ ذرہ بھی رڑکن ہے تو وہ دوائی تیار نہیں ہوئی ہے، اس کی بالکل کافور کی رڑکن ختم ہو جانی چاہیے، بالکل مکھن کی طرح ملائم ہو جائے، پھر دوائی تیار ہے۔ اور اب بات آتی ہے استعمال کی۔ تو اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ مقد کو
اچھی طرح یعنی کہ پانی وغیرہ نہ لگا ہوا ہو، صاف ہو اور خشک ہو، وہاں پر آپ نے یہ دوائی لگا لینی ہے۔ اور کوشش کریں کہ اگر موقع مسے اندر تک ہے تو اندر تک بالکل بے ضرر ہے۔ میں بتا رہا ہوں، میں اپنے ہاتھوں سے خود محنت کر کے سینکڑوں بار یہ نسخہ تیار کر چکا ہوں، اور کروا چکا ہوں کتنی بار یہ تو پتہ نہیں ہے، یعنی کہ گن ہی نہیں سکتے، اتنی بار کروا چکے ہیں اور الحمدللہ فائدے حاصل ہوئے ہیں۔ تو مقد کے اندر تک اگر موقع ہے تو اندر تک لگائیں، اچھی طرح لگا لیں، اس کے بعد کچھ انتظار کی ضرورت نہیں ہے، اٹھ جائے آپ اپنا کام شام کریں۔ تو بہرحال ایک دن میں کم از کم 2 مرتبہ تو لازمی، 3 دفعہ ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ 3 دفعہ لگائیں یہ مرہم، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ نسخہ بواسیر کے مسوں کے لیے ایسا علاج ہے بہترین کہ صرف اور صرف 1 ہفتہ میں نے بڑا کہہ دیا ہے، 3 سے 4 دن میں مسے غائب ہونا شروع ہو جائیں گے، ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ بڑی لاجواب چیز ہے، اس لیے اس کو بنائیں، استعمال کریں۔ ہاں اگر آپ کسی قسم کے مرض میں مبتلا ہے تو آپ ہم سے رابطہ کریں، ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی آپ کے سامنے ہے، موبائل نمبر بھی آپ کے سامنے ہے، ایڈریس بھی آپ کے سامنے ہے، آپ دواخانے پر آ سکتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، آپ دواخانے پر تشریف لائیں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ نہیں آ سکتے تو آپ رابطہ کریں، آپ جہاں بھی ہیں بذریعہ ڈاک دوائی آپ کے پاس پہنچ جائے گی، آپ اس کو استعمال کریں۔ اور کسی بھی طرح کی آپ جسمانی کمزوری کا شکار ہے یا کسی بیماری کا شکار ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا علاج دیسی طریقے سے، دیسی جڑی بوٹیوں سے ہو، تو آپ قمر دواخانے پر ضرور رابطہ کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اگلی بہترین ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔